بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سردی ہے، بیماریاں عام ہیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے رزق کی تنگی اور خدا نخواستہ قحط سالی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، اور ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں بارش سے۔ چرند پرند، حیوانات، انسان سب پانی کے محتاج ہیں۔ پانی خالی پینے کی حد تک نہیں بلکہ پانی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کو زندگی پانی سے عطا فرمائی ہے۔ بارشیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ سب کچھ ڈوب جائے پھر بھی نقصان، زحمت بن جاتی ہے، اور نہ ہو، خشک سالی ہو پھر بھی نقصان۔ بارشیں نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب نافرمانی اور گناہوں کا عام ہو جانا بھی ہے۔ یہ ویسے ہی کوئی میں نے اندازے سے نہیں کہہ دیا، بلکہ جو قرآن و سنت سے ہمیں مضمون ملتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نافرمانی عام ہو جاتی ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں، لوگ نڈر ہو جاتے ہیں، بے باکی عام ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کو روک دیا جاتا ہے۔ ہمارا جو کچھ اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف سے، اسی کے مطابق پھر بارش نیچے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو یہ کھیتیوں کے اندر یہ جو نقصانات اور یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور ایک اس کی بڑی وجہ جو ہمارے حسب حال سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر شاید نازل کی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے اپنے کرتوت کا خمیازہ ہے جو تم بھگت رہے ہو۔ ویعفو عن کثیر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پورا ہی اس کا تمہیں سزا مل رہی ہو یا اس طرح، نہیں، اور میں اس میں سے کچھ کے بدلے وہ تمہارے اوپر مصیبت نازل کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے عملوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے عدل کریں تو تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ تو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہم بہت کچھ غلط کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا اس کے بدلے میں مصیبت یا پریشانی کے اندر ہمیں مبتلا کرتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ ان معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو کسی آزمائش، مصیبت یا پریشانی میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی آزمائش آ جائے، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں نا ہم سب۔ تو بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو، اور بندہ بندگی سے ہے، اور بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عاجزی انکساری اختیار کرے۔ تو یہ بندہ جب بندہ بننے کی طرف آتا ہے اللہ کرم کر دیتا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا ایک عجیب و غریب اصول ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ دنیا والوں سے مانگیں وہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔
اس سے نہ مانگے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے ایک مرتبہ مانگے شاید مل جائے، دوبارہ مانگے تو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوگی، تیسری دفعہ مانگے موڈ بدل جائے گا، چوتھی دفعہ مانگے، پانچویں دفعہ مانگے تو پھر کیا ہوگا؟ موبائل اٹینڈ کرنا نمبر چھوڑ دے گا، رابطہ باہر سے ہی کہہ دیا جائے گا چوکیدار کو کہ یہ بندہ ہے تو اس کو کیا کرو۔ تو اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، دنیا والوں سے مانگیں وہ ناراض ہوتے ہیں، بار بار مانگیں تو قطع تعلق کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سے جب جب مانگیں، جتنا زیادہ مانگیں وہ اتنا زیادہ دیتا بھی ہے، اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ آج ہماری غلطی یہ بھی ہے کہ ہم مانگنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، تین دفعہ مانگا، پھر ہم سمجھتے ہیں یار ہم مانگ تو رہے ہیں، ملتا تو ہے نہیں ہے، تو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات پر کامل یقین اور توکل کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بندہ اس سے بہت زیادہ مانگے، اور خاص طور پر اکیلے میں مانگے۔ اجتماعی طور پر بھی مانگے ہی مانگے، لیکن اکیلے میں بھی مانگے۔ بعض اوقات ہم ویسے سب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اکیلے مانگنے میں ہم سستی کرتے ہیں۔ اکیلے مانگے جتنا بھی زیادہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں کراچی جامعہ میں پڑھتا تھا تو ساتھ میں ایک مسجد میں امامت بھی کرواتا تھا۔ مجھے وہ بزرگ نہیں بھولتے ساری زندگی۔ مائی کریڈٹ تھے، وہ انڈیا سے آئے تھے، کراچی میں رہتے تھے، تو وہ دعا ہی مانگتے رہتے تھے۔ میں اس بندے کو بہت یاد کرتا ہوں، میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ اچھا وہ ظہر کی نماز میں آتے تھے تو نماز پڑھی اور دعا کے لیے ان کے ہاتھ ایسے ہی ہوتے تھے۔ وہ جب عصر میں ہم آئے ہیں تو دیکھا ہے تو دعائیں مانگ رہے ہیں، مغرب میں آئے ہیں دیکھا تو دعائیں مانگ رہے ہیں، عشاء میں آئے ہیں تو دیکھا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ان کا وہ انداز مجھے بھولتا نہیں ہے، تو دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم بہت زیادہ ارشاد فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں طویل دعا مانگی، طویل، منی پہ، مزدلفہ پہ، عرفات میں طویل دعا۔ اچھا سواری کی باغ پکڑی ہوئی ہے تو ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا ہوا ہے، پھر دوسرے ہاتھ میں باغ پڑھتے ہیں تو دوسرا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو مسلسل دعا ہی دعا، مسلسل دعا ہی دعا۔ ہم تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی مانگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دعا کا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر قدم پر ہر کام کرنے سے پہلے دعا خود بھی مانگی، اپنی امت کو بھی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جنات ہمیں چمٹ گئے ہیں، یا ہمارے کسی بچے کو، کسی عورت کو یا کسی بندے کو جنات ہو گئے ہیں اور جادو ہو گیا ہے، تو یہ اپنی جگہ کسی حد تک تو ٹھیک ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی ایک اہم بات اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، شریر جنات، ان کا مسکن ہوتا ہے گندی جگہ پہ، عام طور پر رہتے ہیں واش روم کے اندر، گندی جگہوں پہ اس طرح کے شریر جنات ہوتے ہیں جو بندے کو تنگ کرنے کے لیے بعض اوقات بندے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت ہمیں یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اور یہ ہمارا ایک مشاہدہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اسے کم از کم یہ جنات والا معاملہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ واش روم جانے سے پہلے دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنات، مذکر جنات اور مؤنث جنات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب ایک بندہ صبح تہجد میں اٹھا، رات کو اس نے کیا کیا ہے، اٹھتے ہی فوراً بندہ موبائل کا الارم بند کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، واش روم جاتا ہے،
تو واش روم جانے سے پہلے اگر اس نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو واش روم کے اندر جو شریر جنات ہیں مجھے بتائیں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جس نے شروع میں ہی اللہ کی پناہ مانگ لی ہے۔ اور اگر جس کی عادت ہو کہ جب بھی واش روم میں جاتا ہے تو وہ جو دعا پڑھ لیتا ہے تو ہمیشہ سے اس کی جنات سے حفاظت ہو گئی۔ تو یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو عرض کی ہے، ہر مقام پر ہمیں دعا ارشاد فرمائی گئی۔ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھو؟ اللہم بِاسْمِکَ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں، یعنی تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا یعنی سوتا ہوں۔ تو رات کو سونے سے پہلے جو یہ دعا مانگ لے، یہ دعا جو مانگ لے، مولا میں تیرا نام لے کر سو رہا ہوں اور تیرا نام ہی لے کر میں اٹھوں گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ساری رات وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں نہیں آ جائے گا؟ اور صبح جو اٹھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ ساری تعریفات تیرے لیے ہیں کہ میں مرنے کے بعد یعنی سونے کے بعد اٹھا ہوں اور میں نے تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو اٹھتے ہی جس کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں اس پر برسیں گی۔ اسی طرح ہر کام کی دعا ہے۔ آپ سواری پر بیٹھتے ہیں دعا پڑھ لیں، اچھا واش روم میں گئے ہیں دعا، باہر نکلے تو پھر بھی دعا پڑھیں، وضو کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، وضو کے بعد دعا پڑھیں، نماز سے پہلے دعا، نماز کے بعد دعا، ہر وقت دعا ہی دعا۔ اذان ہوئی ہے ختم ہوئی ہے دعا، حج پہ گئے ہیں عمرے پہ گئے ہیں طواف کیے طواف کے اندر دعا، طواف ختم ہوا ہے دعا، نفل پڑھے ہیں دعا، صفا مروہ کی صحیح کرنے سے پہلے دعا، ہر چکر میں دعا، ہر چکر کے ختم ہونے کے بعد دعا، آخر میں دعا، شروع میں دعا، دعا ہی دعا۔ نماز سے پہلے بھی دعا، نماز کے اندر بھی دعا، نماز کے بعد بھی دعا۔ تو ہماری زندگی دیکھیں یہ بہت بڑا ہماری زندگی کا حصہ دعا پر مشتمل ہے، اور دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اچھا شیطان کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ بالکل دیکھ سکتا ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہمیں ورغلاتا ہے۔ اچھا جو دشمن نظر آ جائے اس کے خلاف کارروائی کرنا آسان ہو، جو نظر ہی نہ آئے، پتہ نہیں ہے تھپڑ پڑا ہے لیکن مارا کس نے ہے، کس سے بدلہ لیں گے، کس کو روکیں گے، کس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ تو کہا کہ شیطان ایک دشمن ہے، اس دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دعا، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تو ہر موقع پر دعا، اسی لیے فرمایا دعا مومن کا ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا بھی مغز یعنی عبادت کا بھی نچوڑ ہے۔ عبادت تو ہے ہی ہے لیکن عبادت کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے۔ اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض، اس سے نہ مانگے تو ناراض۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہوا کہ مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ لوگ مجھ سے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہوں۔ اچھا کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں دیتا ہوں۔ اچھا ایک انداز تو یہ ہے کہ حکم فرمایا کہ مانگو،
دوسرا یہ کہ اپنے جتنے مقربین ہیں بالخصوص انبیاء کرام علیہم السلام، انہوں نے اپنی ساری زندگی بے شمار دعائیں مانگی، اور ان کی کئی دعائیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل بھی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو مختلف انبیاء کرام کی جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بیان فرمایا، تو دعا اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اچھا، دعا مانگنے کا انداز بھی، لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں ایک پریشانی کو وظیفہ بتا دیں۔ میں آپ کو صحیح بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے وظائف اپنی جگہ، ہم ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن سب سے افضل وظیفہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرے۔ سب سے افضل بہترین حل دعا۔ کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کام اٹک گیا ہے، کسی کیس میں پھنس گئے ہیں، کوئی قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، کاروبار بیٹھ گیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بے اطمینانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، دعا کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کو اپنا شعار بنا لیں، مانگنے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند کیا گیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اچھا، مانگنے کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ایک شخص مسجد نبوی کے ایک کونے میں دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ۔ ہائے ہائے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ، لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ لگتا ہے۔ میں تجھ سے کیوں مانگتا ہوں؟ تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی تو مجھے دینے والا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو شخص کونے میں دعا کر رہا ہے نا، اس کو جا کر کہو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین کریں کہ میں جب اس کو تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا کہ میں نے کہا چلے دعا کے بارے میں کوئی بات کریں، کیونکہ وہ بات بارش سے نکلی تھی کہ بارش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی، یا بہت ساری چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ اتنی دعا بھی کی ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ قبول نہیں ہوئی۔ تو میں یہ اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک دعا میرے سامنے آئی، یقین کریں کہ ایسی زبردست دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیسے کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک یا سریع الرضا، یا اے وہ جو جلدی راضی ہو جانے والا ہے، اے وہ جو، اچھا بندہ بندے سے راضی نہیں ہوتا، بندے کو بندے سے راضی کروانا پڑ جائے نا، ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا تجربہ ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ کی بات مانتے ہیں جی، یہ مختلف طرح کے کیسز آتے ہیں، آپ رضی نامہ کروائیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں تو بس وہ اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، تو کئی دفعہ ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کا موقع مل بھی جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ بندہ بندے سے راضی نہیں ہوتا، جلدی راضی نہیں ہوتا، لیکن رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو کیسے دعا کرتے ہیں، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، اے جلدی راضی ہونے والے، کیا آگے، اغفر، بخش دے، لمن لا یملک الا الدعاء، اس کو بخش دے کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اے جلدی راضی، کتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اچھا، عربی میں یاد نہ ہو نا تو اردو میں بھی آپ مانگ لیں، اپنی مادری زبان میں مانگ۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، ہم دعا مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف میں لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیسے؟ کتاب ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں اور اس سے دیکھ دیکھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن دعا جو ہے نا وہ اس طرح مانگیں کہ کم از کم ہمیں پتہ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو
ہم تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، کوئی بندہ ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب نہ رکھو ہاتھ میں، اللہ سے مانگو، اپنی مادری زبان میں مانگو، اور اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم اس انداز سے مانگ سکتے ہیں کہ اس انداز سے کسی اور کے سامنے نہیں مانگ سکتے۔ کھل کر اس سے باتیں کریں، جیسے ہم بندہ کسی سے سرگوشی کرتا ہے نا، اچھا میں مانگ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں۔ یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ عربی کی دعائیں ہم نے یاد کر لی ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، وہ برکت ہے اس کی، وہ دعائیں ہم مانگتے بھی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں۔ تو عربی میں اگر دعا مانگیں تو اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اگر ترجمہ نہیں آتا نا تو اپنی زبان میں مانگیں۔ جو آپ اپنی زبان میں مانگیں گے آپ کو پتہ ہوگا میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس طرح مانگ رہا ہوں۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اے کیوں؟ وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، جب بندہ اس کی طرف ایک قدم ہٹاتا ہے نا اس کی رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے، اور جب بندہ 10 قدم بڑھاتا ہے اس کی رحمت آگے بھاگ کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تو وہ بندے کو بڑا نوازتا ہے۔ لیکن نافرمانیاں، گناہ، اگر ہم اپنی ذات پر غور کریں تو ہم نے تو حد کر دی ہے، وہ پھر بھی کریم ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گدھا کنویں کے اندر مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور ہم اوپر سے ڈول نکال رہے ہیں، اس گدھے کی تو نکالنا ہے نا باہر پانی پاک کرنے کے لیے۔ تو ہم نے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے آنا ہے، تو پھر اس طرح آنا ہے کہ اسی کے ہو کر رہ جانا ہے۔ سود و رشوت کا لین دین چھوڑنا، جھوٹ، دھوکہ، فریب، اس کو چھوڑنا، نمازیں قضا کرنا، یہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، آتے ہیں کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، بس پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتی۔ تو ہم پوچھ لے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بس کوشش کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کی کرتے ہیں کوشش، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، تو گویا کہ نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا سب سے زیادہ قرآن میں حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ حقوق العباد پہ بات کیا کریں، تو آپ کو پتہ ہے میں جتنا حقوق العباد بات کرتا ہوں شاید ہی کوئی اور کرتا ہو، آپ سب جانتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا ایک ہمارا دین کا ایک تعلیمات کا حصہ حقوق العباد پر ہی مبنی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ نماز روزے سے بالکل دور ہو جائے اور خالی حقوق العباد کی وجہ سے پڑ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نماز روزہ بھی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ تو نافرمانی سے، گناہوں سے پکی سچی توبہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ اچھا یہاں ایک اور بات آخر میں عرض کرتا ہوں، ہمارے جو دعا کا کنسیپٹ ہمیں ہمارے مذہب نے دیا ہے نا، وہ خالی دعا نہیں ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیے گا۔ آپ جو بھی کام دیکھیں نا، اس کام کے کرنے کے بعد دعا ہے، کرنے کے بعد کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو گویا کہ اسباب کو اختیار کرے، بندہ اپنا فرض پورا کرے، اپنے طور پر پوری محنت کرے اور اپنا فرض صحیح طریقے سے نبھائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ دعا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے اور خالی دعا کرے اور کہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، تو ہر جگہ یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کچھ خود کرے بھی، جیسے خود گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے، سابقہ گناہوں سے بچے، توبہ کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، دیکھیں اللہ کیسے دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ دعا جو ہے نا، یہ قبول ہی قبول ہے، یا تو بندے کو فوراً دے دیا جاتا ہے، یا اس میں ڈیلے کیا جاتا ہے، یا اس کے ذخیرہ آخرت میں دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جب ملے گا بندہ کہے گا دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، آخرت میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو دعا ہمیشہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنے کی اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔